बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے وصح اقتداء متوضئ بے متیمم. آپ کے سامنے اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے پچھلے صفحات کے اندر پڑھا کہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے کل 14 شرطیں ہیں. اب آپ کی کتاب والے ان عبارتوں سے دوسرے مسائل بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو حل کیجیے. ترجمہ دیکھیے. اور صحیح ہے اقتداء کرنا وضو کرنے والا کا تیمم کرنے والے کے پیچھے. مطلب یہ ہوا امام صاحب تیمم کیے ہوئے ہیں اور مقتدی یہ وضو کیے ہوئے ہیں. حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ یہ اقتداء صحیح ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں اقتداء صحیح نہیں. وغاسلین بماسحین، اور صحیح ہے اقتداء کرنا پیر کے دھونے والے کا پیر کے مسح کرنے والے کے پیچھے. یعنی ایک آدمی پیر میں موزہ نہیں پہنے ہوا ہے، وہ پیر کو دھو رہا ہے، اور ایک آدمی پیر میں موزہ پہنے ہوا ہے، خفین پہنے ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسح کر رہا ہے پیر کے اوپر، یا کہ پیر اس کا ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے پلاسٹر وغیرہ چڑھا دیا ہے. تو اب ایک شخص یہ جو پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے امام صاحب امامت کر رہے ہیں، یا کہ خفین پہنے ہوئے ہیں، تو یہ امامت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب والے یہ اقتداء صحیح ہے، ان کے پیچھے اقتداء کیا جا سکتا ہے غسل کرنے والے کا. وقائم بقاعد و باحدابا، اور اقتداء کرنا صحیح ہے کھڑے ہونے والے کا بیٹھے ہوئے کے پیچھے. و باحدابا، اور کبرا کے پیچھے. اور اقتداء کرنا صحیح ہے کھڑے ہونے والے کا بیٹھے ہوئے کے پیچھے اور کبرا کے پیچھے. مطلب یہ ہے کہ کبرا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے جی، اور بیٹھنا وہ قائم مقام قیام ہی کے ہے. اس اعتبار سے ان لوگوں کے پیچھے اقتداء یہ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مقتدی کی حالت امام کی حالت سے بڑھ جا رہی ہے، لہذا یہ اقتداء صحیح نہیں ہے. جمہور علماء اس قیاس کو اس نص کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے جو بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر کے پڑھائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے اقتداء کیا پیچھے کھڑے ہو کر کے. آگے دیکھیے وَمُؤْمِن بِمِثْلِهِ، اور اقتداء کرنا صحیح ہے اشارہ کرنے والا کا بِمِثْلِهِ اپنے ہی جیسے کہ پیچھے. یعنی اشارہ کر کر کے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے امامت کر رہا ہے، اب اس کے پیچھے ایسے ہی صاحب جو اپنے عذر کی وجہ سے اشارہ کے ساتھ پڑھنا ہے تو اقتداء کرنا ہے. وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ، اور نفل پڑھنے والا کا اقتداء کرنا صحیح ہے فرض کر پڑھنے والے کے پیچھے. بات ختم ہو گئی. آگے ایک مسئلہ آپ کی کتاب والے بتلا رہے ہیں بھائی ظاہرہ بطلان صلاۃ امامہ اعادہ، اور اگر اپنے امام کے نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو لوٹا لے. اور اگر اپنے امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو لوٹا لے. کسی بھی وجہ سے مان لیجئے امام صاحب کی نماز کا خراب ہونا سمجھ میں آیا، مثلا جنابت کے ساتھ انہوں نے نماز، ان کو پتہ نہیں چلا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، جنابت کے ساتھ تھے وہ نماز پڑھا دیا انہوں نے. اب بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس پوزیشن میں ہم نے نماز پڑھا دی ہے، تو اب اعلان کر دے فوراً بھائی اس طرح کی بات ہو گئی ہے، لہذا اب وہ نماز کو لوٹا دیں گے. وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ إِعْلَامُ الْقَوْمِ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِمْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فِي الْمُخْتَارِ، اور امام پر ضروری ہے لوگوں کے اندر خبر کرنا اور لوگوں میں اعلان کرنا ضروری ہے امام کے اوپر ان کی نماز کے اعادہ کے بارے میں جہاں تک ہو سکے. مختار مسلک یہی ہے. اور امام صاحب پر ضروری ہے لوگوں کو خبر کرنا ان کی نماز کے اعادے کے بارے میں جہاں تک ممکن ہو سکے. مختار مسلک یہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کو جب پتہ چلا، اگر فوراً پتہ چل جا رہا ہے تو فوراً اعادے کی کوئی ترتیب بنا لے، نماز کو لوٹا لے. اور اگر بعد میں ان کو سمجھ میں آیا اپنی نماز کے فاسد ہونے کے بارے میں تو جہاں تک ہو سکے بقدر الممکن، جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اطلاع کریں. مختار مسلک یہی ہے.
बात खत्म हो गई। आगे देखिए, फसलुन यस्कुतु हुजूरुल जमाअति बिवाहिदिन मिन समानियत आशरा शयन, जमात में मौजूद होना साकित हो जाता है, जमात में हाजिर होना खत्म हो जाता है 18 चीजों में से किसी एक के होने से। यानी 18 आसार हैं जो शरीयत के अंदर उज्र समझा गया है। इन उज्रों में से कोई उज्र जब पाई जाएगी तो आप जमात में शरीक न हैं। अगर आप जमात में शिरकत के आदि रहे हैं, इन आज़ार की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो आपको सवाब मिल जाएगा, जैसा कि साहब किताब आखिर में सराहत की है। पहले नंबर पर मतरुन, बारिश, यानी बारिश की वजह से, बारिश उन उज़रों में से है जिसकी वजह से जमात में साकित होना, जमात की हाजिरी साकित हो जाती है। लेकिन ये बात कि कितनी बारिश उज़्र है, ये सहाबे मामला के ऊपर छोड़ दिया गया है, मुब्तला बिही की राय के ऊपर छोड़ दिया गया है। रात दिन के एतबार से फर्क होगा जी, बिजली होने न होने के एतबार से फर्क होगा, सड़क के पुख्ता और कच्चा होने के एतबार से फर्क होगा, सेहत और आदमी सेहत के एतबार से फर्क होगा, उम्र और जवानी और बुढ़ापे के एतबार से। बहरहाल हालात लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, इस एतबार से बस साहब मामला ही अपने दिल से पूछे, अगर वाक़तन लगे कि ये बारिश हमारे लिए उज़्र शरई है तो उनके लिए उज़्र शरई हो जाएगा, जमात में नहीं जाएंगे, उनको सवाब मिल जाएगा। वह बर्दुन, और सख्त ठंडी का होना, बर्दुन माना ठंडी, यानी सख्त मुतलक ठंडी नहीं है, सख्त ठंडी, ऐसा कि अगर जा रहे हैं तो जान माल का नुकसान हो जा रहा है जी, तो अब न जाने की गुंजाइश है। वह खौफुन, और किसी तरह का खौफ महसूस करना, मसलन जा रहे हैं तो दुश्मन वहां खड़ा है मस्जिद के करीब, या दरिंदा है, या जालिम का खौफ है, या अपने जा रहे हैं तो हमारा माल जो है गैर महसूस हो जा रहा है, या किसी भी तरह का कोई खौफ महसूस हो रहा है, तो न जाएं, चलेगा, जमात की हाजिरी उनके ऊपर जरूरी नहीं है। वह जुल्मतुन, और सख्त अंधेरा का हो जाना, ऐसा सख्त अंधेरा कि मस्जिद का रास्ता ही न दिखाई दे रहा हो, ये भी उज़्र शरई में से है। वह हब्सुन, और रोक दिया जाना, मतलब यह है हुकूमत की वजह से जी कोई पाबंदी लग गई है, जैसा कि लॉकडाउन के जमाने के अंदर अभी हम लोगों ने इन हालात से हम लोग गुजर के आ रहे हैं, मस्जिद में जाना आना मना था, या किसी जबरदस्त ताकत और कुव्वत की तरफ से आपको मजबूर किया गया है कि आप नहीं जाएं, तो ये भी एक उज्र है, जमात आपसे साकित, सवाब आपको मिल जाएगा। आमियुन, और अंधा होना, यानी अंधा आदमी है, कोई कायद नहीं है उसके लिए, उसके साथ जो उसकी रहबरी कर सके, तो ऐसा शख्स भी जमात में ना जाए। वफलजुन, और फालज पड़ जाना, फालिज एक बीमारी है, बदन का सुन पड़ जाना जिसको बोलते हैं, बदन का एक हिस्सा या जानिब में ये एहसास और हरकत बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो अगर कोई शख्स फालिज ज़दा है तो उसके ऊपर जमात की हाजिरी जरूरी नहीं है। वक़त यदिन वरिजरिन, और हाथ और पैर का कटा हुआ होना, यानी आदमी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कट गया है, तब इसके ऊपर जमात की हाजिरी नहीं है। वसकामुन, और बीमार रहना, बीमार हो जाना, यानी कोई शख्स सख्त बीमारी की हालत में मुब्तला है तो उसे भी जमात की नमाज को छोड़ देने की गुंजाइश है। वही क़आदुन, और चलने फिरने से माजूर होना, वही क़आदुन, और चलने फिरने से माजूर हो जाना, इसकी वजह से भी, वही क़आदुन, चलने फिरने से माजूर होना, इसकी वजह से भी ये शख्स उज्र समझा जाएगा, और जमात में हाजिर न हो तो गुंजाइश है इसकी भी। वहलुन, वहलुन की जमा और हालुन वहूलन आती है, कीचड़, दलदल, यानी कीचड़ की वजह से जो है आदमी परेशानी महसूस कर रहा है मस्जिद तक जाना, तो अब इसको भी इजाजत है, इसकी भी गुंजाइश है कि मस्जिद में न जाए। वह ज़मानतुन, और अपाहजपन, हमेशा की कोई बीमारी में मुब्तला हो जाना, लुंजा जिसको कहिए, तो ये भी मजबूरी है। वशैखूखतुन,
اور بہت زیادہ بوڑھا ہونا، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ وَتَكْرَارُ فِقْهٍ بِجَمَاعَةٍ تَفُوتُهُ، اور کسی فقہ کا تکرار جماعت کے ساتھ، کہ جماعت میں نہیں رہیں تو چھوٹ جائے گی وہ بات، اور کسی فقہ کا تکرار جماعت کے ساتھ کہ اگر جماعت میں نہیں رہ رہے ہیں، نماز میں جا رہے ہیں تو تفوتہ، وہ فقہ کے مسائل چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، کبھی ایسے اہم مسائل پیش آ جائیں کہ اگر اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب ہم کو دوسری جگہ سے یہ مسائل نہیں مل سکیں گے جو جماعت میں بیٹھنے کی وجہ سے، تکرار کی جماعت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم کو مل رہے ہیں، تو گنجائش ہے نہ جائیں، ان کو ثواب مل جائے گا۔ وحضور طعام تتوقہ نفسہ، اور کسی کھانے کا موجود ہو جانا جس کے کھانے کو جی چاہ رہا ہو، یہ نہیں اگر اتفاق سے ایک کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ عین جماعت کے وقت، جماعت کی تیاری اور آپ کے سامنے کھانا آ گیا، اور کھانا بڑا دلچسپ ہے، بھوک بھی آپ کو لگ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ مسجد میں رہیں گے اور دل آپ کا اٹکا ہوا کھانے پہ رہے گا، لہذا پہلے کھانا کھا لیجئے۔ وَإِرَادَةُ سَفَرٍ، اور سفر کا ارادہ کرنا، یعنی سفر کا ارادہ ہے آپ کو، اب اگر آپ جماعت میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں امام صاحب کس انداز سے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، تب پتہ یہ چلا کہ آپ کا دل جو ہے ادھر ہی سفر کی طرف ہی متوجہ، سامان کی طرف متوجہ، گاڑی کی طرف متوجہ، لہذا احوال آسان شکل یہی ہے، آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیجئے، اور یہ ارادہ سفر جو ہے یہ خود عذر بن جائے گا۔ وقیامہ بمریض، اور کسی مریض کے پاس ٹھہرنا، یعنی کوئی آدمی بیمار ہے، اس کا کوئی تیماردار نہیں ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ جماعت میں چلے جا رہے ہیں تو وہ شخص پریشان ہو جائے گا، اس کو وحشت کی وجہ سے تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرے گا، وہ تو ایسی شکل میں آپ نہ جائیں۔ وشدۃ ریح لیلا لا نہارا، اور سخت آندھی کا ہونا دن میں نہ کہ رات میں، لیلن رات میں نہ کہ دن میں، وشدۃ ریح لیلن، اور سخت آندھی کا ہونا رات میں، لا نہارا نہ کہ دن میں، یعنی تیز و تند آندھی ہے، ایسا کہ بالکل آپ جو ہے رات میں آندھی ہے، یہ آپ جانا چاہ رہے ہیں لیکن پریشانی آپ بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں اس ہوا میں چلنا، تو عذر ہے، مت جائیے۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا، اور جب نہ جائے اور جب رہ جائے اور جب چھوٹ جائے جماعت سے آزار مبیحہ میں سے کسی عذر کی وجہ سے، للتخلف پیچھے رہ، اور جب منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے جماعت سے، آزار مبیحہ میں سے کسی عذر کی وجہ سے، پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، تو یحصل له ثوابها، ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آزار مبیحہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان عذروں کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، تو جن آزار کو شریعت نے عذر سمجھی ہے، یہ واقعتاً آزار ہیں، آپ ان کی وجہ سے نہیں گئے ہیں، اور آپ کی عادت دائمہ رہی ہے نماز جماعت کی، لہذا اب آپ کو نہ جانے میں کوئی مواخذہ نہیں، جو ثواب آپ کو ملتا تھا وہ ثواب مل کر کے رہے گا۔ ترجمہ تھوڑا دیکھیے، فصل فی الحق بالامامۃ وترتیب الصفوف، یہ فصل ہے امامت کے سب سے زیادہ مستحقین کے بیان میں اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں، بات آگے آ جائے گی، آپ ذرا ترجمہ ہی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا۔ اذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظیفة ولا ذو سلطان فالاعلم احق بالامامۃ ثم الاقرا ثم الاورع، جب نہ ہو حاضرین کے درمیان گھر والے، اور نہیں وظیفہ والے، تنخواہ والے، اور نہیں بادشاہ، تو سب سے زیادہ مستحق امامت کا عالم ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ شریعت کا زیادہ جانکار ہے، ثم الاقرا، پھر سب سے زیادہ قاری جو ہو وہ، ثم الاورع، پھر سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہو وہ مستحق ہے۔ جب نہ ہو حاضرین کے درمیان گھر والے، اور نہیں وظیفہ والے، اور نہیں بادشاہ، تو سب سے زیادہ عالم امامت کا مستحق ہوگا، پھر اقرا، پھر اورا، اورا سب سے زیادہ پرہیزگار۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی باتیں تفصیلی باتیں تشریحی ضروری تشریحات آ جائے گی آئندہ کل۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.